نام ان کا عبد الرحمن تھا، کنیت ان کی ابو عبداللہ تھی۔ اسلام لانے سے پہلے ان کا نام عبد العزیٰ تھا اور یہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ کا نام ام رومان تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ بنت ابی بکر اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر دونوں سگے بہن بھائی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے نے تو شروع سے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن جناب عبد الرحمن بن ابی بکر نے اسلام قبول نہیں کیا۔ انہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ غزوہ بدر میں قریش مکہ والوں کی طرف سے لڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود لڑنے کی اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کی، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت نہ دی۔ غزوہ احد میں بھی مشرکین مکہ کی طرف سے آئے اور صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد وہ مدینہ آ گئے اور اپنے والد کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر بہت بہادر تھے، خصوصاً تیر اندازی میں کمال رکھتے تھے۔ جنگ یمامہ میں آپ نے پہلی مرتبہ تیر اندازی کا غیر معمولی کمال دکھایا۔ انہوں نے اس جنگ میں بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی جانشینی کے لیے اپنی زندگی میں ہی کوشش شروع کر دی تھی۔ ایک دفعہ مروان بن حکم والی مدینہ نے مسجد نبوی میں لوگوں کو جمع کر کے یزید کے لیے بیعت لینا چاہا۔ اس وقت جن لوگوں نے اس کی مخالفت میں صدا بلند کی، ان میں سے ایک عبد الرحمن بن ابی بکر بھی تھے۔ انہوں نے مروان بن حکم کو غصے سے کہا، کیا تم خلافت کو بادشاہت بنا دینا چاہتے ہو؟ مروان بن حکم کو غصہ آیا اور اس نے کہا، یہ وہی شخص ہے جس کی نسبت قرآن میں آیا ہے، یعنی والدین کی اطاعت نہ کرنے پر خدا نے ان کی مزاحمت کی ہے۔ سیدہ عائشہ بنت ابی بکر حجرے میں یہ ساری گفتگو سن رہی تھی۔ انہوں نے جواب دیا، واللہ ایسا نہیں، یہ عبد الرحمن بن ابی بکر سے متعلقہ نہیں ہے۔ اگر چاہو تو میں اس کا نام لے سکتی ہوں جس کی نسبت یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ پھر عبد الرحمن بن ابی بکر کو لالچ بھی دیا گیا، 1,00,000 درہم بھیجے گئے، لیکن عبد الرحمن بن ابی بکر نے واپس کر دیے اور جواب دیا، واللہ میں دین کو دنیا کی عوض فروخت نہیں کر سکتا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر اس واقعہ کے بعد مدینہ سے مکہ چلے گئے اور شہر سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پہ حبشی نام کے ایک مقام میں اقامت پذیر ہو گئے۔ سن 53 ہجری میں وفات کے دن حسب معمول سوئے، مگر ایسی نیند سوئے کہ پھر نہ اٹھ سکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب عبد الرحمن بن ابی بکر کی وفات کی خبر ہوئی تو وہ حج کی نیت سے مکہ آئیں اور اپنے بھائی کی قبر پر کھڑی ہو کر روتی رہی، اور پھر اپنے مرحوم بھائی کی روح سے مخاطب ہو کر بولی، بخدا میں وفات کے وقت موجود ہوتی تو اس قدر نہ روتی اور تم کو اس جگہ دفن کرتی جہاں تم نے وفات پائی۔